السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پیار، محبت، خوشی، مسرت، غیظ و نفرت، غصہ، غضب، یہ تمام جذبات انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ انسان کبھی بھی ان جذبات سے عاری نہیں ہو سکتا، لیکن ان میں ہر جذبے کا صحیح استعمال انسان کو کامیاب کر سکتا ہے۔ تمام جذبوں میں سے جو سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک جذبہ ہے وہ ہے غصہ۔ لیکن اگر اس غصے کو بھی صحیح وقت اور صحیح جگہ پر صرف کیا جائے تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ یہ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ آغاز میں ہی میں آپ کو غصے کے فوائد بتانا شروع ہو گئی، کیونکہ نارملی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ غصے کو پی جانا چاہیے۔ لیکن غصے کے حوالے سے میری تحقیق کچھ مختلف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ غصے میں بہت طاقت ہے۔ عام طور پر جو کام ایک ٹھنڈے مزاج والا انسان نہیں کر سکتا، وہ ہائپر موڈ والا کر بھی سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ عین غصے کے وقت وہ اپنی ڈائریکشن صحیح سمت میں پھیر لے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالی کی منشا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی کائنات کی ہر چیز اور ہر جذبے کا خالق ہے، خواہ وہ محبت کے جذبات ہوں یا غصے کے۔ یہ دونوں جذبات انسان کا امتحان لینے کے لیے اس میں ڈالے گئے ہیں کہ وہ ان دونوں جذبات کو رب کی رضا حاصل کرنے میں لگاتا ہے یا رب کی ناراضگی میں لگاتا ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ محبت کا گلا گھونٹ دو یا غصے کو ایسے پی لو کہ بس پھر اپنی شکست تسلیم کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ یا پھر چپ سادھ کر بیٹھ جاؤ اور مذہب اور معاشرے کے لیے بوجھ بن جاؤ۔ نہیں، بلکہ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، غصہ اللہ کی راہ میں۔ اور یہی معنی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے کو پی جانا یہ نہیں کہ آپ چپ سادھ کر بیٹھ جاؤ، آپ نے غصہ پی لیا آپ ہار مان لو، نہیں، بلکہ آپ کا غصہ آپ کو جیت کی وجہ دے کر جائے، جیت کا بہانہ آپ کو دے دے۔ آپ راز تلاش کر لو اپنے غصے سے کہ اب میں نے جیتنا کیسے ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مطمئن زندگی میں بالعموم اہم فیصلے نہیں کرتا، بلکہ غصے اور اشتعال میں وہ کچھ کر جاتا ہے جو نارمل حالات میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے غصے کے وقت اپنے ذہن میں صرف یہ دو الفاظ لائیں۔ آپ یاد رکھیں، یقین کریں کہ اگر یہ دو الفاظ عین غصے کے وقت میں آپ اپنے آپ کو یاد کروا دیتے ہیں، یعنی آپ اپنی ذہن میں صرف یہ دو الفاظ لائیں، والکاظمین الغیظ واللہ یحب المحسنین، کہ کس طرح اگر میں نے غصے میں اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکالا، غلط نہیں بولنا، یہ میرا امتحان ہے۔ آپ غصے کے وقت میں اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ یہ میرا امتحان ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ واللہ یحب المحسنین۔ یہ دو الفاظ فوراً اپنے ذہن میں لائیں، اور یہ لائیں کہ اس کے بدلے میں ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہوں جن سے رب محبت کرتا ہے، کیونکہ ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو رب سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر میں اپنے غصے میں غلط بات نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، تو میں ایسا بن سکتا ہوں جن سے رب محبت کرے۔ والکاظمین الغیظ واللہ یحب المحسنین۔ اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، جیسے بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو جھگڑا کرتے دیکھا، ان میں سے ایک کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر تبدیل ہو گیا تھا،
متغیر ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ غصے کی جو منفی طاقت ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان انسان سے غلط کہلوانا چاہتا ہے، غلط کروانا چاہتا ہے غصے میں۔ اور شیطان آگ سے ہے۔ ابلیس کے الفاظ ہیں، خلقتنی من نار۔ اسی لیے حدیث کے مطابق غصے میں فوراً پانی پینا چاہیے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ جیسے آپ کو غصہ آئے، اپنے مائنڈ میں لائیں کہ اگر میں نے غصے میں صرف اپنی زبان پر کنٹرول کیا، کچھ غلط نہیں بولا، کچھ غلط نہیں کیا، تو میں ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہوں جن سے رب محبت کرتا ہے۔ آپ فوراً کول ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، کیونکہ غصہ شیطان دلواتا ہے، خصوصاً شیطان غصے میں منفی کام کروانا چاہتا ہے۔ نارمل غصہ آتا ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ شیطانی کام نہیں ہے، لیکن غصے میں غلط بولنا اور غلط کرنا یہ شیطان کی وش ہے، یہ شیطان کا عمل دخل ہے۔ پھر آپ شیطانی اثر میں آ گئے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر پانی پینے۔ جیسے آگ بجھ جاتی ہے پانی سے، ویسے ہی آپ کا غصہ بھی بجھ جائے گا۔ اور پھر اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ ناظرین، آخر میں ان چند سٹیپس کو جو فالو کرتا ہے، غصہ آیا اور پھر ان سٹیپس کو فالو کیا، تو یاد رکھیں کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن سے ان کے رب کا وعدہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون ہے انسان؟ غصہ کرنے والا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ غصہ آتا ہے، غصہ کیا، لیکن پھر غصے میں وہ چند کام جو کرنے کے ہیں، چند کام وہ کر لیں، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن سے رب محبت کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے غصے میں بھی اپنا فائدہ ڈھونڈیں، کیونکہ مومن کی فتح تو مومن کی شان ہے ہی، مگر ساتھ ہی مومن اپنی ہار سے بھی جیت کا راز حاصل کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔